آگسٹ کامٹ نے یہ بات دریافت کر لی تھی کہ جو مذاہب ہیں وہ قدیم آدمی کی ضرورت تھی، ان کی جدید دور میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قدیم وقتوں میں کائنات کی سینس میکنگ کے لیے مذاہب کچھ ایسی ضرورتیں پوری کر رہے تھے جو کہ کسی اور اس وقت کی آئیڈیالوجی کے پاس نہیں تھے، اور ان کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی۔ لیکن سائنٹیفک ایج میں یا انڈسٹریل ایج میں یا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ مذاہب ترقی کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں اور ان کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی انہوں نے اپنے لا آف 3 سٹیجز میں پروپوز کیا کہ انسان سماجی ارتقاء یا ذہنی ارتقاء کر کے وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کو صرف چیزوں کو حواس خمسہ عقل و منطق سے پرکھنا چاہیے، اور کسی بھی مابعد طبیعاتی خیال کی طرف توجہ یا ایسی آئیڈیالوجی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن آگسٹ کامٹ پر یہ راز بھی کھلا کہ مذاہب کی ایک بہت خوبصورت ویلیو ہے، وہ ایک کوہیسو فنکشن، انسانوں کی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان ایک رابطہ بحال رکھتے ہیں، سوسائٹی کو بنانے میں بہت اہم کام ہے مذاہب کا، اور پھر انسانوں کا ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے میں بے شک بہت جنگی ہوئی مذہب کے نام پر، لیکن ایک ویلیو ہے جو مذاہب ماضی میں ایڈ کرتے رہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، سائنسدان یا سائنسی ذہن یا فلسفی ہوتے ہوئے، جو کہ انسانیت کا مذہب تھا، جس کو ہم ریلیجن آف ہیومینٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک گاڈ لیس ریلیجن تھا، یا یوں سمجھیے یہ دین کے بغیر ایک مذہب تھا، یعنی اس مذہب میں کوئی خدا نہیں تھا، اور یہ انسانوں کی تعظیم کے لیے بنایا گیا تھا کہ انسان افضل ہیں، یہی آخری پیغام ہے، یہی اس کائنات کو لے کے آگے جائیں گے۔ اور اس کے چرچ میں آنے کی بڑی ترین وجہ یہ تھی کہ آپ ہمسائے کی قدر کریں، دوسرے انسان کو بڑا سمجھیں، دوسرے انسان پر محنت کریں۔ اس مذہب کے 3 عام ستون ہیں۔ پہلا آلٹروازم، یعنی ہر کسی کی بے لوث خدمت کرنا، بلا معاوضہ، کوئی توقع رکھے بغیر ہر انسان کو اپنے اوپر فوقیت دینا اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ خود میں بحال رکھنا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ان کے ہاں خدا تو نہیں تھا، لیکن یہ تصور تھا کہ بھائی بندوں سے پیار کریں اور ان کی خدمت کریں۔ دوسرا جو اصول تھا وہ فرینچ ریولوشن کے بعد آیا، اور وہ اصول یہ تھا آرڈر، نظم۔ فرینچ ریولوشن کے بعد ایک قیامت کا منظر تھا یورپ میں، یعنی کہ جو پہلے کی اسٹیبلشڈ اتھارٹیز گریں تو اس گیپ کو بھرنے کے لیے بس آندھیاں آ گئیں، زلزلے آ گئے۔ تو اس سے ان کو یہ پتہ چلا کہ ذہن کے آگے بڑھنے کے لیے اس کو نظم چاہیے، سرٹینٹی چاہیے، یقین کی کیفیت چاہیے، جو کہ سماج میں ایک نظم چاہیے، وہ یہ جو ریلیجن آف ہیومینٹی ہے، جو انسانیت کا مذہب ہے، یہ پرووائڈ کرے گا۔ تیسری چیز جو ایک اہم ستون تھی اس ریلیجن آف ہیومینٹی کا، وہ تھا پروگرس، ترقی، آگے بڑھنا، کائنات کو کسی بڑی منزل کی طرف لے کے جانا، کائنات میں لوگوں کی مشکلات حل کرنا، سائنٹیفک پروگرس اس تیزی سے کرنا کہ غربت، بیماریاں اور یہ ایلمنٹس اور مشکلات و مصائب ختم ہوتے جائیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم خواب تھا جو انہوں نے دیکھا، حتیٰ کہ جان سٹورٹ مل نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ پہلے کا کامٹ اچھا تھا، اور یہ کامٹ جو مذہب کی باتیں کرتا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اہم بات یہ ہے کہ میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں کو سائنسدانوں کے، فلسفیوں کے، سوشولوجسٹ کے نظریات پڑھا رہے ہوتے ہیں، ریڈی میڈ، بنے بنائے، چیپٹر وائز، وہ صرف ہم جہالت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم وہ تجربات نہ انہیں بتائیں جس سے وہ آدمی گزر رہا تھا تو اس نے یہ بڑی بات کی، ورنہ پڑھ لیں آپ ساری باتیں تو آپ بھی آئنسٹائن، نیوٹن اور آگسٹ کامٹ اور وٹگنسٹائن بن جائیں۔ آپ تو ان کی کتابیں ایسے 2 منٹوں میں حاصل کر کے ان جیسا تخیل یا ان جیسی بات یا دور اندیشی نہیں آ رہی۔ تو ان کی محبوبہ کا جب انتقال ہوا تب یہ لا آف 3 سٹیجز اور باقی باتیں کر چکے تھے اور مذاہب پر تنقید کرتے تھے، لیکن جب ان کی محبوبہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان بہت اہم ہے، اور آدمی ہنسے تبھی کائنات ہنستی ہے، اور بہار بہتر لگتی ہے جب اس میں بیٹھے آدمی مسکرا رہے ہوں۔ اور پھر حتیٰ کہ انتہائی منطقی آدمی نے یہ بات سیکھی کہ عقل کی آخری منزل شاید احساسات ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے انسانوں کی پرستش کے لیے وہ کیلنڈر مرتب کیا جو کہ آپ ہمارے چینل پہ دیکھ چکے ہیں، انسانیت کا کیلنڈر، یعنی ان بڑے لوگوں کو یاد رکھا جائے۔ اور اہم بات یہ تھی کہ زیادہ تر انسان، ریلیجن آف ہیومینٹی ہے نا، انسانیت کا مذہب ہے، زیادہ اس وقت تو 9 بلین ہے تو کھربوں مر چکے ہیں، ان کو کون یاد کرے گا جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں؟ ظاہری بات ہے
ماضی میں کوئی مرا ہے تو میں یہاں ہوں، ماضی میں کسی نے یہاں سے درخت لگائے تو جنگل ہے، تبھی تو ہم یہاں ہیں۔ ان کی تعظیم اور ان کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ان کے کیلنڈر کے تمام مہینے انسانوں پر ہیں۔ اور یہ بات ان کی محبوبہ نے ان کو بتائی، جو بہت ہی کم عمر میں ایک بیماری سے لڑتے ہوئے مر گئیں۔ اس کے بعد آگسٹ کامٹ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک انسانیت کا مذہب ہونا چاہیے۔ اچھا، اس مذہب کی بھی کہتے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ ہولی ٹرینٹی ہے۔ ویسے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ریلیجن از کرسچینٹی وداؤٹ دا کرائسٹ، تو یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس پہ اور بھی شواہد ملیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ایک ٹرینٹی ہے۔ ایک ہم نے پہلے بات کی آلٹروازم، سب سے محبت، آرڈر، نظم ہونا چاہیے اور ترقی۔ تیسرا اس نے کہا کہ جو ایک اہم بات ہے وہ ہے جو اس کی ہولی ٹرینٹی، وہ ہے انسانیت، زمین اور تقدیر۔ وہ تقدیر ان معنوں میں نہیں، اردو کے معنوں میں، یعنی ہیومینٹی، ارتھ اینڈ ڈیسٹنی۔ یہ تینوں جب مل کے چلتے ہیں، جب انسان زمین پر آتا ہے اور اپنی منزل اور زمین کی منزل کو خوبصورت انداز میں طے کرتا ہے، تو وہ ایک پیارا گول ہے اس کا۔ اچھا، یہ مکمل مذہب کے طور پر ہے، یہ آج بھی برازیل میں اس کے چرچ موجود ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ برازیل کے جھنڈے کے اوپر جو کچھ لکھا ہے وہ آگسٹ کامٹ کے لفظوں سے، آگسٹ کامٹ کے لبوں سے بولے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو برازیل میں آج بھی موجود ہے، اور برازیل میں جب انقلاب آیا تو وہ سارے آگسٹ کامٹ کے قاری تھے اور ان سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ تو اس میں مقدس جو باتیں ہیں وہ بھی کئی مقدس باتیں ہیں کہ آپ کیسے اپنا زندگی کا کیریئر شروع کریں گے، جیسے مذہب گائیڈ کرتا ہے دن میں اتنی دفعہ عبادت یا سال میں یہ کام ضرور کرنا، تو اس کے بھی سیکولر نوعیت کے مقدس باتیں ہیں جو کہ آپ کو بہت حیران کرتی ہیں۔ تو میں آج سوچ رہا تھا کہ ایک ریلیجن آف ہیومینٹی کا ایک ترجمہ تو ہو گیا انسانیت کا مذہب، لیکن ایسے یا گاڈ لیس ریلیجن، لیکن ایسا جیسے کوئی مذہب ہے جس میں دین شامل نہیں ہے، خدا شامل نہیں ہے، اور کوئی سیکولر نوعیت کی مقدس باتیں ہیں۔ میں وہ ہوں گی مقدس تبھی تو، ورنہ تو کتابوں میں چھپ جاتی ہیں یا اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں۔ وہ جو اتھارٹی ہے چرچ کی، اس سے آگسٹ کامٹ بھی آزاد نہ ہو پایا کہ چیزوں کو ایک ہائر ڈگری میں منوانے کے لیے اسکول، کالج اور یہ تدریسی نوعیت کے ہمارے جیسے لوگ کافی نہیں ہیں، ایک پریسٹ ہونا چاہیے، اور پھر ان کے مذہب میں پریسٹ نما لوگ ہیں جو پھر پوری اپنی تربیت لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو انہی 3 اصول، سب سے محبت، سماج میں نظم اور ترقی کے اصول پر تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ان کی کاوش تھی جس پر بہت تنقید ہوئی، مشہور نہ ہو سکا، مقبول نہ ہو سکا اور قبول نہ ہو سکا، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ مذاہب ایک خاص قسم کی یونیورسلٹی مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے تو اس میں وہ بات شامل نہ تھی۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ جان سٹورٹ مل جو کہ یوٹیلیٹیرینزم کے بانی سمجھے جاتے ہیں، اور ایک کم عمر سب سے ذہین آدمی اگر گنا جائے جدید دور کا تو یا وہ آئنسٹائن میں تھے یا ان کے اندر وہ باتیں شامل تھیں، تو ان کو بھی یہ بات پسند آئی، اور وہ اس قسم کی کوئی بھی اتھارٹی سے انسانوں کو بچانا چاہتے تھے، خواہ وہ اخلاق پیدا کرنے کے لیے کی ہوئی اتھارٹی۔ کیونکہ آگسٹ کامٹ کا بڑا ترین کام یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مذاہب انسانوں کے درمیان ہے ایک ہم آہنگی قائم رکھتے ہیں، ان کی ایک افادیت ہے جو جدید دور میں بہت مائنس ہو جائے گی، تو کچھ ہونا چاہیے جو انسانوں کا کوہیسو فنکشن، کولیبریشن ہے، اس کو بحال رکھے۔ لیکن کامٹ کی اس بات سے مل کا اختلاف تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، کسی قسم کا بھی بھار آپ انسانوں پہ مت ڈالیں، یہی انسانیت کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے، اور تاریخ میں آنے والی ایسے نئے خیالات کو اپنے ذہن کو ضرور متعارف کراتے رہا کریں۔